اور آج اگر بچے تراویح میں افطاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو، ان پردھانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے، ذہن کھول دے۔ جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی، جن مسجدوں کے صدر، جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڈھے، جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں، بچے اگلی صف میں کھڑے ہو کے بچوں کو پیچھے کرو، بچوں کو لاتے مارو، آنے والی قوم کا مستقبل ہے یہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بھی ان کے جذبات کا خیال رکھا، تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کون کہتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں؟ یہ جو باہر سے آنے والے بچے، ان کے لیے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لا کے رکھے، کوئی بہترین چیز لا کے رکھی، کوئی ایسی قاعدے لا کے رکھے، کوئی بہترین کتابیں لا کے رکھی؟ کیا ان کو چاکلیٹ دیتے ہو؟ کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو؟ کیا ان سے کلمات سنتے ہو؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی، کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آنے والا مستقبل ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں، ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں، ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے ہونہار موجود ہیں۔ قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو۔ بالکل حیرت کی بات ہے کہ جی بچے جو ہیں مسجد میں آ کے شور مچا رہے ہیں۔ ان کا شور اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی۔ مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی کلکلانے کی آوازیں، بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے ہیں، دوڑ کے آئے، اپنے نانا ابو کے کندھوں پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، یہ نہیں کہا کہ حسین کو روکو، یہ نہیں کہا کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو، نہیں، یہ بچے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں۔ اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے، اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے، اگر یہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا؟ کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا؟ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ننھے صحابی، وہ بھی میدان بدر میں۔ اب یہ دونوں بچے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگا دیے کہ ان دونوں بچوں کا دھیان رکھنا، بھائی کیا کرنا ہے جی، ان کو بچا کے رکھنا ہے، کوئی ان کو مار نہ دے۔ اب یہ ایک بچہ دائیں کھڑا ہے، ایک بچہ بائیں کھڑا ہے۔ اب دونوں بچوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں دو جنگجو جوان ہوتے اور پھر میں بھی جوہر دکھاتا، میں بھی ان کو بتاتا کفار مکہ کو کہ کس طرح تم نے ہم پہ ظلم کیے ہیں، آج حساب کا دن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ادھر سے معاذ نے، ادھر نے معوذ نے، دونوں نے اپنی گردن آگے نکالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے ان میں سامنے جو دشمن کھڑے ہیں؟ ہم نے سنا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں کرتا ہے مکے میں بیٹھ کے، تو چچا یہ جو سامنے دشمن نظر آتے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا، وہ اپنی فوجوں کے آگے آگے ان کی ترتیب میں کچھ کر رہا تھا، تو میں نے انگلی کے اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے۔ فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھٹ جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے معاذ اور معوذ گئے، حالانکہ بچے ہیں، اپنی تلواریں نکالی، جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، گھوڑے سے نیچے گرا لیا، گردن پر سوار ہو گئے۔ فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تھا؟